بلادت واسادت کو یاد نہ کرو، کوئی اچھی بات نہ کرو، کسی عالم کو دعوت مت دو، تقریر کرنے کے لیے نہ کہو، کوئی بھی آپ کو پڑھا نہیں۔ لیکن اس کے آگے جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی کل پرسوں کسی نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مطلب علماء کرام کو بھی ناچنے کا شوق ہو رہا، تو ظاہر ہے کوئی عالم کسی مسجد میں ناچے گا تو لوگ جوتوں اور ڈنڈوں سے پکڑ لیں گے، اس لیے تو عالم منبر پہ آتا ہے تو شیطان کیسی ترتیب بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات گرامی اور دینی بھائیوں، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، آپ کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ آپ آخری اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، آپ کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں آنا تھا، آپ پر باب نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا۔ اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب کوئی کسی سلسلے کی آخری کڑی ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دے کر کچھ گفتگو کی، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اب آپ پر باب نبوت بند ہو چکا ہے، اب ہم کسی نئے نبی کا انتظار نہیں کریں گے۔ جیسے پچھلی امتوں کے بارے میں تھا کہ ہر نبی نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا دامن تھام لینا۔ اب ہم کسی نبی کو تلاش نہیں کر سکتے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس حساب سے آپ کا اس دنیا سے چلا جانا انسانیت کا اس زمین پر سب سے عظیم حادثہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین و شریعت لے کر آئے تھے، اللہ کی جو کتاب لے کر کے آئے تھے، آپ نے اپنے پیچھے جو سنت کا ایک سرمایہ چھوڑا تھا، ان سب کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے زبردست انتظام فرمایا۔ اور اس معنی میں نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ نبی جو کچھ لے کر کے آیا تھا اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کر دی۔ اللہ کی کتاب چاہیے تو اللہ کی کتاب محفوظ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہ ساری رہنمائی اور سنت میں موجود ہے۔ اس حساب سے یہ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کا ایک مانوی وجود ہمیشہ قائم رہتا ہے، کہ وہ موجود نہیں ہے ہمارے درمیان آ کر کے آپ رہنمائی جسمانی طور پر فراہم نہیں کرتے، لیکن مانوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر دیا ہے کہ آپ کی کمی ہم اس درجہ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اندھیرے میں جیسے بند ہو جائیں، کچھ سجھائی نہ دے کے کرے تو کیا کریں، آسمان سے کوئی آواز نہیں آتی، آسمان سے ہر وقت آواز آتی رہتی ہے۔ اللہ کی کتاب کے صفحات آپ کھولی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس پچھلی امتوں کا معاملہ کچھ دوسرا تھا، وہ تحریف کا اور تصریف کا ایسا عمل ہو چکا ہوتا تھا، اور اللہ کی کتاب میں لوگوں نے اتنی آمیزش کرتی تھی اور غیر خدائی کلمات کو اس کو ایسا بیٹمنٹ کر دیا تھا کہ خود ان کے لیے تمیز کرنا مشکل۔ آج بھی توریت اور انجیل ضرور موجود تو ہے ظاہر، لیکن ان میں اتنی متضاد باتیں ہیں کہ خود ان کو علماء بھی اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے
جس زبان میں اللہ کی کتاب کو نازل کیا گیا تھا اس زبان میں بعینی وہ الفاظ موجود تھے. مثال کے طور پر توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے واقعات لکھے ہوئے. تو جب توریت اللہ کی کتاب ہے تو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اور باتیں کس پر نازل ہوئی؟ تو تھے وفات ہو چکے. تو اس طرح کی بہت سی وجوہات. لیکن قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جتنا کچھ نازل ہوا وہ آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعات قرآن میں نہیں لکھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فلاں نے غسل دیا اور فلاں نے نماز پڑھی، اتنے لوگ تھے، فلاں نے یہ کہا. یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح کی باتیں روایات حدیث میں موجود ہیں، قرآن کے صفحات میں نہیں. ایسی کوئی بات نہیں جس سے آپ کو شبہ پڑے، آپ شک کرنے لگے کہ پتہ نہیں قرآن میں کیا کیا لوگوں نے باہر سے گھسا دیا ہے، باہر سے اس میں تحریف کر دی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ نبوت اور تازہ نبوت کا یہ کرشمہ اور کرامت ہے کہ ہمارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہم طرح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن میں تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر اپنے نبی کو بھیج کر کہ جو نبی ان کی تعلیم بھی کرتا، ان کی تربیت بھی کرتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسانیت پر اللہ کا عظیم احسان اور رحمت تو سراپا عمومی طور پر بنا کے بھیجا تھا، لیکن جنہوں نے نبی کی قدر کی، نبی کو پہچانا، نبی کا دامن تھام لیا، نبی کی آواز پر لبیک کہا، اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نعمت ثابت ہو. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کسب فیض کیا جو اس زمانے میں موجود تھے، جو آج کے زمانے میں بھی وہ بھی نبی سے کسب فیض کر رہے ہیں اپنے ایمان کے واسطے سے، اپنے اسلام کے ذریعے نبی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے لیے گویا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں رحمت ہے. یہ رحمت مجھے بارش ہے. جب بادل سے بارش نازل ہوتی ہے تو ہر زمین کے لیے ہے. اب یہ زمین کی اپنی خصوصیت پر منحصر ہے کہ کون سی زمین اس پانی سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے. اب بنجر زمین پر بھی بارش ہو جائے تو فرق کیا ہوتا ہے؟ پتھریلی زمین بنجر ہے اور بالکل سپاٹ ہے، اس میں زرخیزی بھی نہیں کہ جذب کر کے سبزہ ہوگا ہے، ایسا سپاٹ ہے کہ پانی رکتا ہی نہیں، پھسل کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہدایت ہے اس کی مثال دی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسایا تو کچھ زرخیز زمین اس پانی کو جذب کر لیا اور اس کے بعد سبزے اگایا، پھل سبزیاں اگائیں. اور کچھ زمینیں ایسے جس میں گڑھے ہیں، تالاب ہیں، اس نے پانی کو روک لیا، سبزہ نہ اگا سکے لیکن پانی کو محسوس کر لیا. ہم لوگ وہاں سے سینچائی کا کام لیتے ہیں. اور ایک ایسا چٹیل سپاٹ میدان ہے کہ پانی وہاں ٹکتا ہے، پھسل کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تعلق سے انسانوں کی بھی ایسی قسم ہے. کچھ لوگوں نے کسب فیض کر کے خوب شادابی اور ہریالی پھیلائی، لوگوں کی ہدایات تک کا انتظام کیا. کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی آیات کو یاد کر لیا، دوسروں تک وہ پہنچائے. اور کچھ لوگ بالکل سپاٹ کے سپاٹ ہی رہ گئے، نبی آیا اور چلا بھی گیا. کچھ لوگ انتظار ہی کر رہے ہیں، انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے بھی گئے، انہیں خبر نہیں کہ نبی جو آنے والا تھا آیا بھی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تو صحیح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا دو طرح کے لوگوں کے لیے. تیسرے جو لوگ ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کوئی اثر نہیں ہوا. ان کو یوں سمجھیے وہ ایسے اندھے تھے کہ دوپہر کے وقت بھی وہ اپنے آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا محسوس کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے ان کی آنکھوں میں نور ہے. سورج کی روشنی سے مستفید ہونے کے لیے آپ کو آنکھوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، آنکھوں کو کھولنا ضروری ہے. اگر کسی کی آنکھوں میں روشنی تھی تو اس نے آنکھ کو کھولا نہیں. ایسے بھی حادثات گزرے ہیں. تو زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کی طرف سے ایسے پروپیگنڈے ہوتے تھے کہ خبردار تم تو اپنے قوم و قبیلے کے بڑے ہی ہوشیار آدمی ہو، محمد کی جال میں نہ پھنس جانا ہو، کی گفتگو میں نہ پھنس جانا ہو، تو بڑے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے لوگ ڈرے سامنے آتے تھے، وہ کام لوگ پوچھ لیتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. چنانچہ ایک صحابی کا
واقعہ مشہور ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، دوسی ہیں، وہ آتے ہیں تو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وہ آ رہے ہیں تو مکے کی سرحد پر قریش کے لوگوں نے کہا کرے تم مکے میں آیا ہوشیار رہنا، محمد بھی پتا اپنے حرم میں وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، تم ان کی بات میں نہ جانا، تمہارا گمراہ ہو جانا پورے قبیلے کا خسارہ ہوگا۔ وہ بیچارے دیکھا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار یہ باتیں کہہ رہے تو بلا تھوڑی کہتے ہوں گے، ان کے قبیلے ہی کہتے ہیں نوجوان فرد ضرور اس کی بیمار تو ہوگا ہی۔ وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے حرم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روح پہنچ لی کہ محمد کی باقی نسل میں بلا جیسے خطرانی کیوں ہونے۔ آتے ہیں تو معلوم ہو کہ جو سامنے جو نوجوان کھڑا کچھ پڑھ رہا ہے نماز وہی محمد ہے۔ تو ایک جھلک دیکھی تھی، اب وہ غور کرنے لگے کہ چہرے سے تو یہ بالکل سراپا فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں کتنے خطرناک کی پوری دنیا میں لگائی ہوئی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کہا لیکن کیا میں ایسا پاگل ہوں کہ یہ مکے کے جو سردار ہیں یہ انہی کے خاندان کے آدمی ہیں، یہ تو اب تک پاگل نہیں ہوئے، یہ تو اپنے کو بچا لیتے ہیں، تو میں کیوں نہیں بچا سکتا؟ میں بھی ذرا سنوں، اگر ان کی بات صحیح نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کان سے روح نکال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، جب ان کی کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی تو ان پر ایک غیر معمولی اثر ہوا، اور چہرے کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے فقروں پر غور کرتے رہے تھے، بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں رس ہو رہی تھی، اور چہرے کی شرافت اور چہرے پہ جو جلوہ نبوت تھا اس سے بھی اثر پڑ رہا تھا۔ انہوں نے روح نکالتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں پاگل نہیں کر سکتا، میں اچھی اور بری بات کے درمیان تمیز کر سکتا ہوں، میں ایک شاعر ہوں اپنی قوم و قبیلے میں، دنیا مجھے معقول اور عقلمند سمجھتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کوئی گمراہی اور جادو کی بات کرے اور میں نہ سمجھ سکوں؟ نہیں، یہ نہ سحر کی بات ہے، نہ جادو کی بات ہے، نہ گمراہی کی بات ہے، یہ یقین منہ پر سے آئی ہوئی خدا کی آواز ہے جو اللہ کے نبی محمد کی زبان سے نکل رہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے، جادوگروں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کی سیاہی یہ بتاتی ہے کہ سچا اور اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر ہم محمد کے چہرے سے یہ نہ سمجھ سکے کہ ایک نبی کا چہرہ ہے تو پھر میں کسی قبیلے کا سردار کے ساتھ اور یہ فیصلہ کیا کہ میں مانوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ کی قوم نے مجھے گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا جو داخل اسلام کی تھی۔ یہ ایک کسی دوسری صحابی کا واقعہ نہیں ہے، تمام کے تمام صحابہ کا کی داستان ہی یہی، کم و بیش سب کی یہی داستان ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کی بھی داستان یہی ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ صحابہ کو پناہ ایسا صحابی ہے جنہوں نے بظاہر کچھ معجزے کا مطالبہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی بھی داستان یہی ہے، اور عمر کی داستان کون نہیں جانتا؟ تو سب کی تقریباً داستان یہی ہے، ایسا ٹھوک بجا کر کے، ایسی ٹھوکی بجائی نبوت چونکہ آخری نبوت تھی تو ضروری بھی تھا، اور پھر وہ ساری تاریخ روایات کی کتابوں میں موجود اور محفوظ ہے۔ اس رحمت صحابہ کی آمد اسی ماہ مبارک ہوئی تھی، تو فطری طور پہ ہمیں بھی آپ کو بھی دلچسپی ہوگی اس مہینے سے، تاریخ کے حوالے قرآن میں اکثر دیے گئے، تاریخ کا اثر تو ہوتا ہے، اور تاریخ جب کوئی موجود آئے کیوں بالکل کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ جب دن آنے شروع ہوتے ہیں تو آنکھیں، اگر باسعادت بیٹا ہے تو آنکھیں جب دبا جاتی ہیں، ایک لمحے کے لیے یاد آتا ہے کہ اسی دن اسی تاریخ اسی سال میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، ان کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس حد تک اگر مسلمانوں میں احساس اور شعور ہے تو کون ظالم ہے جو کہے گا کہ مسلمانوں اپنے نبی کو یاد نہ کرو، نبی کی ولادت باسعادت کو یاد نہ کرو، کوئی اچھی بات نہ کرو، کسی عالم کو دعوت مت دو، تقریر کرنے کے لیے نہ کہو، کوئی بھی یاد نہ ہوگا۔ لیکن اس کے آگے جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی کل پرسوں کسی نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مطلب علماء کرام کو بھی ناچنے کا شوق ہو رہا تو ظاہر ہے کوئی عالم کسی مسجد میں ناچے گا تو لوگ جوتوں اور ڈنڈوں سے پکڑ لیں گے، اس لیے تو عالم ممبر پہ آتا ہے تو شیطان ایسی ترتیب بڑھاتا ہے۔ کسی عالم نے لکھا ہے کہ عالم کا شیطان عالم، مفتی کا شیطان مفتی، قاضی کا شیطان قاضی، اسی کے ساتھ اس کا شیطان اس کو پڑھاتا ہے۔ اب بلا بتائے
فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کو ایسا جشن کا موقع بنایا کہ جس میں ہم بھی تھرک سکتے ہیں، پوری قوم تھرک سکتی ہے، سارے عوام ناچ رہے تھرک رہے، مفتی صاحب بھی، عالم صاحب بھی وہ بھی تھرک رہے۔ حیرت ہے مجھے دیکھ کر کے کہ شیطان کس طرح پٹیاں مارتا ہے، پوری قوم کو گمراہ کر دیا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، سب ناچو مل کر اور خوشی کا اظہار کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ سب حماقتیں ہیں اور گمراہیاں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔